اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں میرے پیارے دوستوں کائنات کے سب سے بڑے بدبخت اور کافر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، یعنی فرعون کے بارے میں، کہ فرعون کون تھا اور کس کی اولاد میں سے تھا، اور فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے، اور فرعون مصر کے بادشاہ بننے سے پہلے کون کون سا کام کیا کرتا تھا، اور یہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کس طرح جانور جیسا جاہل بنا دیا، اور پھر فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور کس طرح یہ مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا، اس کا نام ولید بن مسب یا مسب بن ریان تھا، پر بعض مورخین نے اس کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا، اور اس کی عمر تقریباً 400 سال تھی، اور 400 سال کی عمر میں نہ تو کبھی بیمار ہوا، اور نہ کبھی اس کے سر میں درد ہوا، اور نہ ہی کوئی شخص اور کوئی دشمن اس پر غالب آیا۔ میرے دوستو، اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اور اسی وجہ سے یہود و نصارہ اسے قابوس کہا کرتے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا، اور وہاں پر اس کی ملاقات حمان نامی ایک شخص سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ اس وقت یہ دونوں بدبخت کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان دنوں میں شہر کے اندر خربوزے کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اس طرح ایک خربوزے کے تاجر کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت تاجر نے ان سے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کے بیچ آؤ۔ جب یہ مال تم بیچ آؤ گے تو اس کے عوض میں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا۔ تو اس وقت اس تاجر کی بات سن کر فرعون نے حمان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، اور میں یہ خربوزے لے کر جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا، اور وہاں جا کر دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ دکانداروں نے فرعون سے کہا، ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا، اور واپس آ کر خربوزے کے مالک یعنی تاجر سے آ کر کہنے لگا کہ یہ کام مجھے پسند نہیں، اور اتنا کہہ کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو اچھے کام کی تلاش تھی جس سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا، اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کرنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، اور میں بہت غریب ہوں، اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے، اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت کے ایک اسی شہر میں بطور فدوی کام دے دیا جائے، اور اس غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے فرعون سے سوال کیا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون بولا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی جائے، اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر میں شاہی خزانے میں جمع کرا دوں گا، اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا، اور میرے اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ نے فرعون کو مصر کا ایک قبرستان کی دروگی دے دی۔ چنانچہ قبرستان کی دروگی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا، اور خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا، اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے جو اپنے مردوں کو دفن کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس سال
ایک عذاب الہی سے ایسا ہوا کہ پورے مصر میں ایک خوفناک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے بدلے اور ان کے وارثین سے ایک ایک سونے کا دھرم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت سارا مال و دولت جمع ہو گیا۔ اتنا سارا مال آنے کے بعد فرعون نے سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان کی دروگی لے لی جائے، لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے مقرر بنے بادشاہ کو کچھ پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستانوں کی دروگی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ چنانچہ اس طرح فرعون دروگی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا مال جمع کرواتا، اور فرعون کے اس فعل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا، اور اپنی جہالت کے سبب بادشاہ مصر فرعون کو عزل اور مرتبہ دینے لگا۔ چنانچہ اس وقت اتفاقاً اللہ تعالیٰ کی رضا سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور کیونکہ اس وقت فرعون بادشاہ مصر کا منتخب بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون کو ہی مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ چنانچہ اس طرح اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھے اپنا خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے تمام مخلوق کو اپنے ہاتھوں میں لے لو اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے، اور یہ لوگ مجھے اپنا خدا کیسے تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور اس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے اس کی کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ حامان نے سوچ وچار کے بعد یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام تر مصریوں کی تمام تر خواہشیں مفت میں پوری کی جائے، اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ درخواست سن کر قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصر کے لوگوں کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کرا دی، اور پورے مصر میں اعلان کروا دیا گیا کہ سب خزانے رعایتوں پر مفت ہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کرا دی ہیں، اور 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے بھی ہم نے سرکار عالی میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کے یہ اعلان سن کر مصر کی عوام بہت خوش ہوئی، اور مصر کے تمام غریبوں اور مسکینوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعا کی، اور چند روز میں مصر کے بادشاہ قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ چنانچہ اس وقت مصر والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک قیادت ہوتی رہی، اور 4 دن مصر کے تمام تر عالم، فاضل، قاضی، مفتی، عمرہ اور غربا، چھوٹے اور بڑے، سب بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے بادشاہ کے تخت پر کسی کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر بے سراپا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون کی یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں کو معاف کروایا تھا، اور ان کے اخراجات کا 3 برس کے پیسے اپنے پاس سے خزانے میں جمع کروائے تھے۔ اس لیے مصر کے تمام تر لوگ فرعون کی اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، اور فرعون کی یہ بات خیر خواہ دیکھ کر مصر کے لوگوں نے فرعون کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا،
اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایت کا بہت خیال رکھے گا، اور اس طرح فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنے دوست حمان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست سے کہنے لگا، اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حمان سے کہا، اب کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ مجھے مصر کے تمام تر لوگ اپنا خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کرنے لگیں۔ اس وقت حمان بدبخت نے فرعون ملعون کو مشورہ دیا کہ مصر کے اندر یہ حکم جاری کیا جائے کہ جتنے بھی مصر کے اندر علماء اور فضلہ دین کے تبریز کر رہے ہیں وہ تمام دین کی تبریز کو ختم کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ یہ لوگ دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل دین اور دنیا کی تعلیم سے بے خبر اور جاہل پیدا ہوں۔ چنانچہ حمان کی یہ بات سن کر فرعون نے حکم جاری کرا دیا اور مصر کے اندر تبریز کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا گیا، اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کرا دیا کہ مصر میں کوئی بھی شخص درس تبریز نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور فرعون کے اس حکم سے مصر کے لوگوں نے قتل کا سن کر دین و تبریز کا سلسلہ ختم کر دیا، اور اس طرح مصر کے لوگوں نے بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح دین و تبریز کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام تر لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ ذوالجلال کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے چال چلی اور حکم دیا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کے سامنے سجدہ کریں اور اس کی پوجا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قبطی قوم جو کہ کثیر تعداد میں تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی، اور اس طرح یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا، اور پھر فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا اور یہ الفاظ مصر کے لوگوں کے کانوں تک پہنچوائے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ملتا ہے کہ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا، اور سب سے بلند اور سب سے بڑا۔ پیارے دوستو، اس طرح کئی سال تک لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے، اور جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے، اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھر میں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ اس طرح فرعون کی یہ حکم ملتے ہی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قبطی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا، اور فرعون کو خدا ماننے لگے۔ لیکن قبطی قوم کے علاوہ دوسرے کوئی بھی فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم ایک واحد قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، اور بقایا لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے، اور اس وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی، اور اسی طرح فرعون ان کو ذلیل کرتا اور ان سے بھاری بھرکم کام کرواتا تھا۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔